بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حج آیات 58 سے 76 لیے آج دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ یہاں آپ کو مختصر پیغامات بتائے جاتے ہیں۔ ان آیات کے اندر جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یردونہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ ان آیات میں ان مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جو اس مشکل دور میں دشمنان حق کے ظلموں سے تنگ آ کر اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر رہے تھے، ان کو اپنی صفات کا حوالہ دے کر اطمینان دلایا گیا ہے کہ سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ جس طرح مایوسی کے بعد رحمت کی گٹائیں اٹھتی ہیں اور زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہیں، اسی طرح تمہارے لیے بھی رحمت کی گٹائیں برسیں گی اور تم بامراد ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان دشمنان حق کو یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، ان کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کے معاملہ کا فیصلہ کرے گا۔ اس دن ان کے یہ معبود کچھ کام نہ آئیں گے۔ ان کو صاف صاف سنا دو کہ تمہارے یہ معبود سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنے کے قادر نہیں ہیں، اور پیدا کرنا تو درکنار، اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس چیز کو واپس لینے کے بھی قادر نہیں ہیں۔ ان دشمنان حق کو یہ بھی سمجھا دو کہ فرشتوں کی حیثیت اللہ کی بیٹیوں یا اس کے شریکوں کی نہیں ہے، بلکہ اس کے بندوں کی ہے۔ چنانچہ فرمایا: والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، یعنی کہ اب یہاں بات ہوئی رزق اللہ کے بے پایہ انعامات کی ایک جامع تعبیر ہے۔ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ خیر الرازقین ہے تو کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیا رزق دے گا جو اس کی خاطر اپنا گھر در سب کچھ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جہاں پہنچ کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں معنی کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ یہ یردونہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ تو انتہائی مختصر ہے، لیکن ایک سمندر ہے معنی کا اس کے اندر۔ یعنی اللہ کی خاطر جو بندہ اپنے گھر اور وطن سے نکلتا ہے اور اسے موت آتی ہے تو اطمینان رکھے، اللہ اس کو ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں اس کی ساری توقعات ہی پوری ہو جائیں گی۔ ان اللہ لعلیم حلیم، علیم ہے وہ، یعنی وہ جانتا ہے کہ کس نے فی الحقیقت اسی کی راہ میں گھر بار چھوڑا ہے اور کس انعام کا مستحق ہے۔ حلیم ہے یعنی ایسے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیر دینے والا نہیں ہے۔ حلیم ہے وہ، حلیم۔ یعنی یہ تو ہے ان مظلوموں کا حال جو ظلم کے مقابلے میں کوئی کارروائی نہ کر سکے ہوں۔ خیر کے لیے آگے وہ عاقبہ کا جو معاقبتن مصدر سے ہے، عاقبتن اور معاقبتن میں فرق یہ ہے کہ عاقبتن جزائے خیر کے لیے ہوتا ہے، اور معاقبتن اور عقابن اور عقوبتن جزائے شر کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ان مظلوموں کا ذکر تھا جو ظلم کے مقابلے میں کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکے تھے۔ یہاں ان کا ذکر ہے جو ظالموں کے مقابلے میں قوت استعمال کریں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ قصاص اسی شکل میں لیا جائے گا جس شکل میں ظلم کیا گیا ہو. مثلا کسی شخص نے اگر آدمی کو ڈبو کر مارا ہے تو اسے بھی ڈبو کر مارا جائے گا وغیرہ. مگر حناف اس بات کے قائل ہیں کہ قاتل نے قتل خواہ کسی بھی طریقے سے کیا ہو اس سے قصاص اسی معروف طریقے سے لیا جائے گا. ان اللہ لغفور الرحیم، غفور الرحیم، اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ظلم کے مقابلے میں جو کشت و خون کیا جائے وہ اللہ کے ہاں معاف ہے، اگرچہ کشت و خون بجائے خود ایسی چیز نہیں ہے. دوسرے یہ کہ وہ اللہ جس کے تم بندے ہو عفو درگزر کرنے والا ہے، اسی طرح تم بھی عفو درگزر سے کام لو. مطلب یہ ہے کہ تمہارا رب اپنی صفات کا عکس تمہارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے. آگے یولج علاج المصدر سے ہے، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل ان اللہ سمیع البصیر. تو یولج علاج المصدر سے ہے جس کے معنی ہے داخل کرنا. یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی کفر اور ظلم کی روش اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کرنا، مومن اور صالح بندوں کو انعام دینا، مظلوم اہل حق کی داد رسی کرنا اور طاقت سے ظلم کا مقابلہ کرنے والے اہل حق کی نصرت فرمانا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی صفات یہ اور یہ ہیں. یہ اوپر کے وعدہ نصرت کی دلیل ہے کہ اللہ اس کائنات میں کوئی ناکارہ وجود نہیں ہے، جیسا کہ ان ناسمجھوں نے گمان کر رکھا ہے. وہی ہر روز دن کے بعد رات کو لاتا ہے اور رات کے بعد دن کو نمایاں کرتا ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے. یعنی وہ کوئی اندھا بہرا نہیں ہے کہ مفسدین سے بے خبر بیٹھا رہے، اور جب وہ رات کے بعد دن لانے پر قادر ہے، اور اس کی اسی قدرت کا مشاہدہ ہر روز ہر شخص کر رہا ہے، تو کفر کی تاریخ کو مٹا کر دینا، دنیا کو ایمان کی روشنی سے جگمگا دینا، اس کے لیے کیا مشکل ہے. قرآن کریم کا یہ خطاب مخاطب گروہ کے لیے ایک ایک فرد کو توجہ دلانے کے لیے آتا ہے. علم ترا کا جب خطاب آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی موجودہ ظاہری حالات کی ناسازگاری کو دیکھ کر اللہ کی نصرت کے ظہور کو بعید از امکان نہ سمجھے. یہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کی شان کس طرح ظاہر ہوگی اور اس کے ہاتھ کدھر سے نمودار ہوں گے. زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل خشک اور چٹیل پڑی ہوتی ہے، نہ اس پر سبزہ اور رویدگی کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ افق پر کسی جانب ابر کا کوئی نشان ہوتا ہے. لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اس کی بھیجی ہوئی ہوائیں بادلوں کے قافلے آنگ کر لاتی ہیں اور فضا میں پھیلا دیتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری زمین سرد و شاداب ہو جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے. اسی طرح اللہ جب چاہے گا اپنی رحمت کی گھٹائیں اپنے بندوں کے لیے بھیج دے گا، اگرچہ ظاہری حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں. ان اللہ لطیف خبیر، لطیف ہے یعنی غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے. اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے آغاز میں کبھی ان کے انجام کا تصور تک نہیں کر سکتے. لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کون جان سکتا ہے کہ ان میں سے کون ابراہیم بنے گا جو 3/4 دنیا کا روحانی پیشوا ہوگا، اور کون چنگیز ہے جو ایشیا اور یورپ کو تہ و بالا کر دے گا. خوردبین جب ایجاد ہوئی تھی اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک نوبت پہنچائے گی. کولمبس جب سفر پر نکل رہا تھا تو کسے معلوم تھا کہ یہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بنا ڈالے گا. یعنی اللہ کے منصوبے ایسے دقیق اور ناقابل ادراک طریقوں سے پورے ہوتے ہیں
کہ جب تک وہ تکمیل تک نہ پہنچ جائیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس چیز کے لیے کام ہو رہا ہے۔ خبیر ہے یعنی وہ اپنی دنیا کے حالات، مسالے اور ضروریات سے باخبر ہے اور جانتا ہے کہ اپنی خدائی کا کس طرح کام کرنا ہے، اپنی خدائی کا کام کس طریقے سے کرنا ہے، وہ جانتا ہے، وہ خبیر ہے، باخبر ہے حالات سے، مسالے سے، ضروریات سے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملہ میں تم سے جھگڑا نہ کریں۔ یہاں منسک کا لفظ جو ہے قربانی کے معنوں میں آیا ہے، بلکہ یہاں یہ لفظ طریقہ عبادت شریعت شریعت کے ظاہری ڈھانچے، اس کے قواعد و ضوابط یعنی پورے نظام عبادت کے معنی میں آیا ہے۔ نسک کا لفظ، منسک کا یہ لفظ ہے۔ اسی طرح منسک کے وہی معنی ہو جائیں گے جو شریعت میں منہاج کی معنی ہیں، جیسے سورہ مائدہ میں فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْہَاجًا۔ یستونا سطوۃ مصدر سے ہے جس کے معنی ہے کسی پر حملہ کر دینا۔ تو یہ چند ایک الفاظ، مشکل الفاظ تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے اور ان آیات کا پیغام لیے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اب اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔